نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سراپا سلام ہے، وہ شب قدر طلوع فجر تک رہتی ہے۔ محترم سامعین، اس صورت مبارکہ میں قرآن شریف نازل فرمانے کا اور شب قدر کی برکات و انوارات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار کر سمائے دنیا یعنی قریب والے آسمان میں یک بارگی اتارا گیا، وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حسب حکم تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر لاتے رہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا میں ایک مقام ہے اور ایک ہی مرتبہ نازل فرما دیا تھا۔ پھر حسب ضرورت و حکمت 23 برس کی مدت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن کریم ماہ رمضان المبارک میں شب قدر میں ہوا، اور مناسبت ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا کلام اس کے انوارات و تجلیات کا مظہر اور خیرات و برکات کا سرچشمہ ہے، اور رمضان المبارک کا زمانہ اس کی تجلیات کا مظہر ہے۔ اس وجہ سے حکمت الہیہ سے بھی مقدر فرمایا گیا کہ قرآن کریم رمضان المبارک اور شب قدر میں نازل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے شب قدر کیا ہے، اس کی عظمت و برکت کیا ہے، اور کس وجہ سے کتاب الہی شب قدر میں اتاری گئی ہے، اس کا عند اللہ کیا درجہ اور مقام ہے، اور اس میں عبادت و ذکر کا اجر و ثواب کس قدر ہے۔ اس کی حد و حقیقت کا بیان تو کسی کے احاطے فہم میں نہیں آ سکتا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں بتایا، بلکہ 1000 مہینے سے بہتر بتایا۔ کس قدر بہتر ہے اس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں ملائکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر طرح کی خیر و برکت لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور پوری رات ان لوگوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں جو اللہ تعالی کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک خیرات و برکات مسلسل برستی رہتی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اس کے جس حصہ میں بھی عبادت ہوگی وہ ان رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوگی جو اس شب میں اللہ تعالی کی طرف سے رکھی گئی ہیں۔
اس میں قلب کو سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اہل اللہ اپنے قلب میں ایک چین اور ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، خشیت الہی کے آثار ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی طمانینت اور لذت و حلاوت اپنی عبادت میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت و عظمت کی وجہ سے اسے ایک راز بنا رکھا ہے تاکہ لوگ ایک ہی شب پر تکیہ نہ کر لیں اور شب قدر کی تلاش و رغبت میں ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق میسر ہو۔ شب قدر سے کون سی شب مراد ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 48 اقوال نقل کیے ہیں۔ زیادہ تر اہل علم کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر واقع ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ ہر سال ایک ہی شب میں اور ایک ہی تاریخ میں شب قدر کا ہونا ضروری نہیں۔ پھر ان راتوں میں بھی علماء شوافع کا زیادہ رجحان 21 رمضان المبارک کی شب کے بارے میں ہے، لیکن مذاہب اربعہ کے اکثر فقہا اور دوسرے اہل علم کا زیادہ رجحان رمضان المبارک کی 27ویں شب کی طرف ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں طلب اور تلاش کرو۔ 27ویں شب کی طرف رجحان اسی لیے ہے کہ متعدد روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، ابو داود میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور مسلم، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایات منقول ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چونکہ شب قدر رات میں ہوتی ہے، اس لیے اختلاف مطالع کے اعتبار سے مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف اوقات میں ہو تو اس سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ بمشیت الہی ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر ہوگی وہاں اس رات کی برکات حاصل ہوں گی۔ ایمان والوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اسی لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا کہ پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل درجے کا محروم ہو۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس امت کی عمر بہت سے بہت 70-80 سال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرمائی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا اور ثواب میں بڑی عمر والی امتوں سے بڑھا دیا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان و یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ درگزر کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ شب قدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادتوں کے زیادہ اہتمام کا تھا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے اور شب بیداری فرماتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا کا اہتمام فرماتے، اپنے اہل خانہ کو بھی اس مقصد کے لیے بیدار کرتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ وہ مجاہدہ کرتے اور مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ اس شب میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پہچان لوں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور جامع دعا سکھائی جو اس طرح ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ ترمذی شریف۔ اس حدیث شریف کی بنا پر بہت سے اہل اللہ کا معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو جس قدر ممکن ہو سکے شب قدر کو عبادت، نماز، تلاوت، تسبیحات، درود و سلام وغیرہ میں گزارے۔ کچھ بھی نہیں تو کم از کم مغرب، عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کر ہی لے، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات نماز میں قیام کیا، اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھ لی۔ صحیح مسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔